کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں ان کی جو ناکامی کا سبب بنا تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور منچائی پر چلے، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرمایا۔ اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور منچائی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا ایسے اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی ہے، اور آئندہ جس کو بھی ملے گی اس کو بھی دین اسلام کی برکت سے ہی ملے گی۔ تو یہ دین انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ جس دل میں اللہ پاک ہدایت کا نور ڈالتے ہیں اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ ان کو شرح صدر نصیب فرماتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے ایسے اللہ دین پہ چلنا ان کے لیے آسان کرتے ہیں۔ اور جب یہ ہدایت کا نور نہ ہو تو پھر دین پہ چلنا انسان بہت مشکل سمجھتا ہے۔ کتنا مشکل سمجھتا ہے؟ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے کہ بھلا آسمان پر بھی چڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کفر و شرک کی وجہ سے یا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن فسق و فجور میں لگا رہا، گناہوں میں لگا رہا، تو وہ ایمان کی چنگاری گناہوں کے راکھ میں دب جاتی ہے۔ پھر مسلمان کو احکامات پورا کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، 2024 ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسوں ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے نا، یہ انسان کی دنیا میں سب سے پہلی ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں انسان کے ساتھ لگائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکانات کی، سواری کی، شادی کی، یہ ضروریات انسان کے ساتھ اللہ نے لگائی ہیں۔ لیکن ان سب ضرورتوں میں سے سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اہم ضرورت ہدایت کے نور کو حاصل کرنا ہے۔ جی یہ کھانے سے بھی پہلے ضروری ہے، یہ پینے سے، پہننے سے، مکان سے، سواری سے، شادی سے، یہ ہدایت کا نور
انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اسی لیے کہ اگر باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تو زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے، بھوک پیاس سے مر گیا، سردی گرمی لگ گئی کہ کپڑے نہیں تھے، مکان نہیں تھا، سردی اور گرمی سے بچاؤ نہیں ہو سکا، مر گیا۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر ہدایت کے بغیر مر گیا تو پھر یہ سیدھا انسان جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مانگنے کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہاں جی اللہ پاک سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کہ اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، یہود، ان کے راستے سے ہم میری حفاظت فرما، اور جو گمراہ ہوئے نصارہ، ان کے راستے سے تو میری حفاظت فرما۔ اور پھر آمین کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ویسے تو ترغیب اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور اللہ پاک مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگو؟ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تو ہدایت کا مانگنا اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہدایت ایسی بڑی دولت ہے، یہ اللہ پاک بغیر طلب کے کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ اس دل کے اندر ہدایت کا نور ڈالتے ہیں جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے، جو اللہ کو دیکھتا ہے۔ جو دل مخلوق کی طرف پھرا ہوا ہے اور غیر کے اثر سے دنیا میں چل رہا ہے، اس دل کی طرف تو اللہ پاک توجہ بھی نہیں فرماتے، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ نجس و ناپاک دل ہے جو مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کی محنت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ نبی اور رسول آتے اور ہدایت کی محنت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت، مشقت، قربانی کو قبول کر کے ان کی امتوں کو، ان کی قوموں کو ہدایت دیتے، اور جب ان کی قوم کو ہدایت ملتی وہ دین پر چلنے والے بن جاتے، اور جب وہ دین پر چلتے تو اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا، دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات۔ دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات۔ تو نبی پہلے اپنے دائرے میں محنت کر کے چلے جاتے تھے تو حق کی دعوت رک جاتی تھی اور شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی تھی۔ وہی جو ہدایت پر چلنے والے ہوتے، شیطان کی محنت سے وہ پھر گمراہ ہو جاتے۔ ہدایت کے راستے سے شیطان ان کو ہٹا کر نفسانیت پہ لگا جاتا، خواہشات پہ لگا دیتا، دین ان سے رہ جاتا۔ تو اللہ پاک تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں۔
وہ پھر دوسرے نبی کو بھیج دے، وہ پھر نئے سرے سے محنت کرتا، پھر ان کو ہدایت ملتی، پھر وہ دین پر آتے کہ دین پر آ کر دنیا اور آخرت میں اللہ سے کامیابی لے لیتے۔ تو ایسے جب وہ ان کا وقت پورا ہو جاتا وہ چلے جاتے، پھر شیطان کی دعوت تو چلتی رہتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اور کھلا دشمن اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ شیطان ابلیس تمہارا عدو و مبین کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو نبیوں والی دعوت والی محنت کے سے جوڑا ہے، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے بھی آ کر 23 سال اپنی زندگی میں اس ہدایت والی محنت میں لگا دیے۔ مکہ میں 13 سال، ہجرت کے بعد مدینہ میں 10 سال۔ اس 23 سال دعوت کی محنت کی برکت سے ایک مجموعہ تیار ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے امت کے ذمے لگایا۔ اس لیے حضور نے امت کو پہلے اس دعوت والی محنت پر تیار کیا۔ مردوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سے علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ حضور نے ان چاروں طبقوں کو اپنے ساتھ اس دعوت کی محنت میں جوڑ لیا اور ان کو بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں۔ تو صحابہ اکرام نے بھی یہی دعوت کے اعمال آگے اپنے آنے والی نسل تک، تابعین تک منتقل کیا، تابعین نے تبع تابعین تک منتقل کیا، ایسے امت تک منتقل ہوتے ہوتے اور دین کی محنت امت تک پہنچی ہے، دین اور دین کی محنت پہنچی ہے۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہدایت ملے گی تو لوگ دین پر آئیں گے، اور ہدایت کب ملے گی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے جو اعمال ہیں اس میں دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لوگوں سے سلوک کرنا، یہ دعوت کے اعمال ہیں۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے، اور ہدایت کے ملنے پر دین پہ چلنا اللہ آسان کر دیتے ہیں، اور جب دین پہ چلتے ہیں اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو یہ دعوت کے اعمال ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر جگہ پر ہوں، ہر مسلمان ان اعمال میں لگے، اور ہر مسلمان دعوت دے، ہر مسلمان تعلیم و تعلم میں لگے، ذکر و عبادت میں لگے، خدمت میں لگے۔ ان اعمال کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر ہدایت کے نور کو کامل کرتا چلا جائے۔ جب کامل نور ملے گا تو پورے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ پورا دین کیا ہے؟ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، قضا، عدل و انصاف، یہ پورا دین ہے۔ اور جب ہدایت کا نور بڑھتے بڑھتے کامل ہوتا ہے تو پھر یہ پورے دین پر لاتا ہے، پورے دین پہ چلاتا ہے۔ جی ہاں، تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر امتی ان اعمال کو کرے اور دوسروں کو کرنے والا بنائے۔ جی ہاں، اور ان اعمال کو 6 صفات کے ساتھ کرنا ہے۔ کلمے والے یقین کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، فضائل کے استحضار کے ساتھ، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ، اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ،
اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ، ان 4 اعمال کو ان 6 صفات کے ساتھ کریں گے، اللہ ہدایت کا نور دل میں ڈال کر اس کو کامل کرتے چلے جائیں گے، اور جن میں جا کر یہ محنت ہوگی اعمال کی، اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو ہمارا اور آپ کا اس جوڑ میں پرانے ساتھیوں کے جمع ہونے کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس دعوت والے اعمال کو خود بھی سیکھنا ہے اور ہر مسلمان کو اس کے سیکھنے پر تیار کرنا ہے، خود بھی ان اعمال کو کرنا ہے اور ہر مسلمان کو ان اعمال کے کرنے والا بنانا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اس محنت کے اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پوری امت مسلمہ میں زندہ ہو جائے۔ جب یہ محنت زندہ ہوگی تو اللہ دین کو زندہ کریں گے، کیونکہ ہدایت کے فیصلے ہوں گے، ہدایت کی برکت سے دین زندہ ہوگا، اور دین کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ چین، سکون، اطمینان، راحت، عافیت، امن کی زندگی عطا فرمائیں گے دنیا والوں کو، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہمارا جو جوڑ ہے اس کا پہلا بیان انشاءاللہ عصر کے بعد شروع ہوگا، عصر کے بعد پہلا بیان شروع ہوگا، پھر مغرب کے بعد، پھر فجر کے بعد، پھر کام کے اعتبار سے ہمارے مذاکرے ہیں کہ مسجدوں میں کام، گھروں میں کام، ہاں جی، محلوں میں کام، شہروں میں کام، ملکوں میں کام، اس اعتبار سے، اور کام کس ترتیب سے ہو اور کس سطح پر ہے، اس کو آگے کس سطح پر بڑھانا ہے، اس کے مذاکرے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے، اور مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو مذاکرہ نفع دیتا ہے۔ تو اس لیے ابھی عصر تک کافی وقت ہے، تو بڑوں کی طرف سے یہ تھا کہ جو آیا ہوا مجمع ہے وہ اعمال میں لگا رہے، اور اس وقت یہ بتایا کہ جو بھی جماعت آئی ہے وہ مل کر عصر کی اذان سے پہلے تک وہ تعلیم کا حلقہ لگا لے، تعلیم کا حلقہ لگا لے، اور عصر کی اذان تک تعلیم کرتے رہیں۔ اس میں تجوید ہے، کتابوں کا پڑھنا ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، جی۔ اس کے بعد اپنے عصر کی نماز کے لیے تیاری، اور عصر کے بعد پھر عشاء تک بیان چلتے رہے۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں کچھ گزارش یہ ہے کہ کچھ اعلانات ہیں۔ ایک تو سارا مجمع اس کو توجہ سے سن لے، دوسرا جو ذمہ دار ہیں ہر حلقے کے وہ بھی ذرا پوری توجہ سے ان باتوں کو سن لیں، اور پھر اپنے حلقے میں اس اعتبار سے جیسے اعلان ہو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم نے کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ منگل کی ابھی ظہر کی نماز ہماری ہوئی ہے، تو الگ الگ ہو گئی ہے، پورا مجمع نہیں آ سکا، بیرون والوں نے الگ پڑھی ہے۔ عصر کی نماز کے لیے جو ہے بڑے فرماتے ہیں کہ اتصال کا اہتمام کرنا، جتنے بھی صف بندی والی جماعت میں ہیں وہ اتصال کا اہتمام کرنا، اور اتصال کے لیے کیونکہ اگر سارے بانچوں میں صفیں پوری ہو جائیں، ماشاءاللہ یہ اعلانات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جوڑ کے بیانات اثر سے شروع ہوں گے، تو جوڑ کے سارے بیانات انشاءاللہ ہمارے چینل ممبر وائس پر اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔